ویسے تو جو سیاسی بحران چل رہا ہے اٹ ہیز افیکٹڈ آل فیلڈز آف لائف انکلوڈنگ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ آل بٹ ہیلتھ میں جو افیکٹ ہوا ہے وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر خواتین ہوئی ہیں. اگر میں ایک کلیئر امیج اسکیچ کروں کہ what are the effects of this سیاسی بحران, وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کوئٹہ میں ایک ہی میڈیکل کالج ہے جو پورے صوبے کا ہے, جس میں ہر سال تقریباً 150 کے قریب اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے. وہ فارغ ہوتے ہیں اوپن میرٹ پہ آتے ہیں جس پہ لڑکیوں کی تعداد 50 سے بھی کم ہوتی ہے. یہ سب آتے ہیں پڑھتے ہیں 5-6 سال گزارنے کے بعد جب یہ فارغ ہوتے ہیں, جب یہ اپنی ڈیوٹیز پر جاتے ہیں تو وہاں ان کو پہلی بات جاب نہیں مل رہے ہوتے, وہ بھی سیاسی کنفلکٹ کی وجہ سے. کوئی اپنے سفارش کے بیسس پر کسی کو تعینات کرے گا, کوئی جس پارٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ سفارش کروا کے اس کو ایک شہر میں اچھی جگہ پہ اس کو جاب دلوا دے گا, لیکن ایز کمپیئرڈ جو جس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوگی یا جس کے پاس کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا تو اس کو اچھی جاب نہیں ملے گی, اچھی جگہ پہ سروس وہ نہیں کر سکے گا. دوسرا یہ کہ پاکستان میں اگر ہم کمپیئر کریں تو پنجاب میں, سندھ میں, پشاور میں بہت سارے میڈیکل کالجز ہیں. 400-500 سے زیادہ سالانہ ڈاکٹرز بنتے ہیں. خواتین کی تعداد ان میں 200 سے زیادہ ہوتی ہے. اب ظاہر ہے وہ تعینات ہوں گی تو کچھ بلوچستان ڈسٹرکٹ کی طرف ان کا ٹرانسفر کروا دیا جاتا ہے. لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ خود کو انسٹیبل فیل کرتی ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم موجود ہیں اور وہ آ کے یہاں پہ جاب کریں, لیکن پرابلم از دیٹ کہ ان کو گورنمنٹ نے اتنی فیسلٹیز دی ہوتی ہیں کہ ان کا ایجوکیشن بیس بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ان کی ہائر ایجوکیشن بھی اچھی ہوتی ہے, ان کو اسکالرشپس بہت زیادہ دی جاتی ہیں, ان کو باہر بھجوا کی ٹریننگز دی جاتی ہیں, جو کہ ہمارے یہاں ایسا ایک خواب ہے 100 میں سے ایک کوئی ڈاکٹر ایسی ہوگی جو یہ فیسلٹی حاصل کر سکے. دوسری بات, جو ایک بہت ہی لیٹسٹ ایشو گزرا جس کو میڈیا نے کم کوریج دی, جتنا یہ ایشو زیادہ تھا, جتنا سویئر تھا, جتنا سیریس تھا, میڈیا نے اس کو کم کوریج دی. کوئٹہ میں ہوئی ڈاکٹرز کی اسٹرائک مور دین 2 months. اس اسٹرائک میں نہ صرف اسٹوڈنٹس سفر کر چکے کیونکہ ہمارے وارڈ بھی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, پیشنٹس نہیں ہوں گے تو پڑھائی کہاں سے ہوگی. دوسری بات, بیچارے مریض روزانہ آتے تھے, ہسپتال کی حالت بند دروازے دیکھ کر وہ واپس چلے جاتے تھے. اتنے سیریس کیسز ہم نے دیکھے جن میں ایک بہت بڑے سرجن کی, بہت بڑے کنسلٹنٹ کی ضرورت تھی, دیٹ ور بینگ پرفارم اونلی بائی دا ٹیکنیشینز. اس میں کمپلیکیشنز بھی بہت ہوئی, ان کا ڈراپ بیک بھی بہت ہوا, فیمیلز کچھ انفرٹائل ہو گئیں, بچے کچھ ڈیتھ ہو گئے, کئی پیشنٹس مر گئے. اسنٹ اٹ اے پولیٹیکل کنفلکٹ؟ یہ اسٹرائک کی ریزن کیا تھی؟ اسٹرائک کی ریزن یہ تھی کہ ہمیں وہ سہولتیں, ہمارے ڈاکٹرز کو وہ سہولتیں نہیں ملی جو پنجاب کے ڈاکٹرز کو, جو سرحد کے ڈاکٹرز کو, جو سندھ کے ڈاکٹرز کو مل رہی ہیں. ان کا ہر ڈاکٹر سالانہ منتھلی اس کی پے جو ہے لاکھوں میں ہوتی ہے اور ہماری 10-20 ہزار میں ہوتی ہے. کیا ہم نے نہیں پڑھا؟ کیا ہم کتابیں نہیں کھولتے؟ کیا ہم نہیں پڑھتے؟ تو اور ہم ہے بھی کم, ہمیں ڈبل کام کرنا پڑتا ہے. وہ تو اتنے زیادہ ڈاکٹرز ہیں, ان کو ایک پیشنٹ ملتا ہے, ہمارے ایک ڈاکٹر کے اوپر 15 to 20 پیشنٹس ہوتے ہیں ایک ہاسپٹل میں. یہ بہت بڑی ناانصافی تھی, لیکن اللہ کر کے یہ پرابلم سالو ہو گیا. بٹ اٹ نیڈس ٹو بی پوائنٹڈ آؤٹ, اٹ نیڈس ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا پولیٹیکل کنفلکٹ اینڈ اٹس افیکٹ آن ہیلتھ, اسپیشلی وومن ہیلتھ. ان کی بھی فیسلٹیز افیکٹڈ ہوئیں. دوسرا یہ پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے سیٹس کا پرابلم, سفارشوں پہ سیٹس ہونا, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے 5-10 لاکھ دے کے وہ اپنی سیٹ کروا دے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. روزانہ کورٹ کی چکر کاٹنا, یہ سب کو پتہ ہے. دوسرا یہ پوسٹنگز کروانا, ایک پارٹی اپنا بندہ لائے گا, خاران میں کلاس میں کہیں پہ اپنا بندہ پوسٹ کروا دے گا, جیسے کہ MS ہو یا جو بھی ہو. دوسری پارٹی آئے گی, بھائی اس بندے کو نکالو, بے شک وہ اچھا کام کر رہا ہو, بے شک ابھی اس نے کچھ کاموں کی بنیاد رکھی ہو جن کو آگے جا کے بہت اچھا افیکٹ دینا ہو, لیکن اس کے باوجود ڈیو ٹو پولیٹیکل کنفلکٹ اس کو ہٹا اٹھاتے. دوسرا, ٹرانسفر بھی پولیٹیکل ہی بیسس پر ہوتے ہیں. کوئی سردار یا کوئی MPA, کوئی MNA اپنی مرضی کا بندہ چاہے گا کہ اس کے علاقے میں کام کرے, کیونکہ جو فنڈز گورنمنٹ انہیں دے گی اس کا اچھا خاصا حصہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. دین گورنمنٹ
گورنمنٹ فنڈز بلوچستان کو بہت کم دیتی ہے، بہت ہی کم دیتی ہے. جو دیتی ہے وہ صحیح طور پر جائز طریقوں سے استعمال نہیں کی جاتی. دوسرا، now coming towards female health issues. ایک عورت جب وہ پریگنٹ ہوتی ہے اس کو اوسطاً 4 چیک اپس کی ضرورت ہوتی ہے. 4 بار اس کو ایک فیمیل ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا چاہیے. یہ انٹرنیشنل رول ہے. پہلے چیک اپ میں اس کی جو میجر ابنارملٹیز یا آؤٹ کم آف دا پریگنینسی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک بچہ یوزولی یوٹرس میں بنتا ہے، بٹ ڈیورنگ پریگنینسی اگر فرسٹ ٹرائمسٹر میں اس کا چیک اپ کروایا جائے تو یہ بچہ جو آؤٹ سائڈ دا پریگنینسی جو پرورش پا رہا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے، یہ ابورٹ کروایا جا سکتا ہے. ورنہ اس کے فار ایگزامپل جیسے ٹیوبس میں اگر یہ پرورش پا رہا ہو تو ٹیوبس کی رپچر کی وجہ سے اس عورت کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، روزانہ 100 کیسز ہم ایسے ڈیل کرتے ہیں. ساری پیشنٹس ٹیوبل پریگنینسی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ان کا بچہ آؤٹ سائڈ یوٹرس ہے، ان کے گھر والوں نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی، ان کو دسترس حاصل نہیں تھی ہیلتھ سینٹرز تک، یا تو وہ دور دراز کے علاقوں میں تھے، ان کو روڈ کی فیسلٹیز نہیں تھیں، یا ان کے ڈاکٹرز کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھیں، ان کے پاس الٹرا ساؤنڈ مشینز نہیں تھیں، دوسری انویسٹیگیشن کے لیے مشینز نہیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ عورتیں یا تو مر کر ہمارے پاس آتی ہیں یا ہاسپٹل میں آ کے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی، یا پھر خدا نہ خواستہ اگر یہ رپچر ہو جائے تو وہ انفرٹائل یعنی کہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ انہی پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے، پولیٹیکل ایشوز ہیں تو بلوچستان میں ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کی کمی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو بہت ساری بیماریاں لائک آئرن ڈیفیشینسی انیمیا، خوراک کی کمی ہو رہی ہے ان کو، یا ان کے اوپر گھر والے توجہ نہیں دے رہے، یا سیاسی ایشوز کی وجہ سے گھر میں ان کے مرد لوگوں کو اغوا کر لیا، ان کے بھائی کو، ان کے ہسبینڈ کو، تو ان کو کون یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا. اٹ از اے پولیٹیکل ایشو. ہیلتھ از ناٹ اپارٹ فرام پالیٹکس. دوسرا یہ کہ ہمارا جو مارٹیلٹی ریٹ ہے، شرائع اموات، اس میں خواتین کا اباؤٹ 530 سے لے کے 580 خواتین 1000 خواتین میں مرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے 90، یعنی کہ 90 انفینٹ. اگر 1000 بچے پیدا ہوں گے تو اس میں سے 90 بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. دا ریزن از ہیلتھ فیسلٹیز ہمارے پاس اچھی نہیں ہیں، اور وہی جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے دیٹ از ریفلیکٹنگ آل دس. دوسرا، دوسرے امپورٹنٹ ایشوز جن کے اوپر بہت کم ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں HIV کے پیشنٹس یعنی کہ ایڈس کے بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہیپیٹائٹس C کے بھی بہت زیادہ پیشنٹس ہیں. ان میں زیادہ تر میل پیشنٹس ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو بالکل یہ بتانا گوارا ہی نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ یہ بیماری ہے. ایز اے ریزلٹ اگر دے آر میرڈ دے وائف گیٹ دا سیم ڈیزیز، اور اگر وہ بچے ہوں گے ان کے دے ول بی. اور اس طرح کے ہزاروں گھر ہیں جن میں ہسبینڈ وائف اور ان کے 4 بچے ایڈس کا شکار ہیں. یہ بھی ایک پولیٹیکل سینیریو ہے، یہ بھی ایک ہمارا جو کلچر ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ سب بہت بڑا ڈرابیک ہے کہ ہم اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے. ایک مرد اس کو کمزوری سمجھتا ہے کہ وہ کیسے اپنی بیوی کو یہ سب حالات سے آگاہی دے کہ وہ ان خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، اس خطرناک وجہ. دوسرا، ویکسینیشن فیسلٹیز نہیں ہیں. ان کو ویکسینیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹرانسپورٹ کولڈ چین کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سینٹر سے اس کو اویلیبلٹی کی جگہ تک پہنچانے. تو اس کے لیے اگر روڈز ہوں گے تو ہی وہ ویکسینیشن اپنے پراپر ٹائم میں پراپر ٹمپریچر پہ اس جگہ پہ پہنچ سکے گی. اگر یہ فیسلٹی ہماری عورتوں کو دی جائے، روڈز بنتے نہیں ہیں بھی انہی پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے. جو پارٹی آئے گی ایک روڈ بنانا شروع کرے گی، دوسری پارٹی آئے گی اس کے فنڈ ختم کر کے روڈ بنا، یا پنجاب فنڈ نہیں دے گا کہ بلوچستان میں روڈ بنے. تو پالیٹکس از ریفلیکٹنگ اگین. اوکے، دیٹس آل. میں کچھ ریکمینڈیشن دینا چاہوں گی. اوکے، تھینک یو سو مچ. اگر کوئی کوشچن. You said HIV and AIDS is related to politics. Please explain how it is related to politics. Well, health itself is totally related to politics. And HIV and AIDS, I explained that political parties are not, working to
کی وجہ سے ان کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو پاتا, نہ ہی وہ ڈائگنوز ہو پاتے ہیں, نہ ہی وہ ٹریٹ ہو پاتے ہیں, اور نہ ہی اس کے بچنے کے لیے ویکسین ضرور ہوتے ہیں. Means to provide information and educate them. Yeah, information, education, vaccination and treatment.